عزیزان گرامی، آج کے جمعہ کے بیان کے لیے مجھے مضمون کے انتخاب میں کوئی شرح صدر نہیں ہوا، اس لیے کہ مصروف تھا اور اتفاق سے ایک نکاح کی کارروائی میں بھی شرکت کرنی پڑی تھی، تو کچھ باتیں اسی ضمن میں آج کے خطبے کے لیے منتخب کر لی گئی ہیں، اور یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ دنیا میں ہر شخص شادی شدہ ہوتا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، کروڑوں میں کوئی ایک جو شادی کے بغیر زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ جو جوڑ ہوتا ہے، جوڑا اگر یہ ٹھیک ہے تو بہت ہی عمدہ زندگی ہوتی ہے ایک انسان کی۔ ذہنی پریشانیوں سے جب وہ دور رہتا ہے، اس کی جسمانی صحت بھی مستحکم رہتی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر ازدواجی سکون نہیں ہے، میاں بیوی کے تعلقات ٹھیک سے نہیں ہیں، تو وہ ایک شخص زندگی میں جہنم جوجھ رہا ہوتا ہے۔ انسان سے کئی مختلف قسم کے تعلقات دوسروں سے انسان رکھتا ہے، دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، کسی سے لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، کسی سے دشمنی کا بھی معاملہ ہوتا ہے، کبھی کبھی دشمنی بڑی سخت بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سارے معاملات ایک طرف، اگر انسان کو گھریلو سکون نہ ملے، بیوی کی طرف سے سکون نہ ملے، تو پھر ایسی صورت میں یہ زندگی اس کی بہت ہی جہنم بن جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دیکھیے، آپ نے بہت سنا ہوگا، اور اتنا سنا کہ اس کی اہمیت ہمارے ذہن سے نکل گئی ہے۔ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی متاع جسے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، دنیا کی دنیاوی زندگی کی سب سے بہترین متاع جس سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے زندگی کا، المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ملے۔ اگر کسی کو نیک عورت نہیں ملتی تو بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اب انسان کی زندگی کا زیادہ وقت اپنے مکان میں گزرتا ہے، اگر مکان سکون سے خالی ہو تو اس کے لیے زندگی بڑی پریشان کن ہو جاتی ہے۔ ایک لطیفہ یاد آتا ہے، میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ایک صاحب، شاید میں نے یہاں بھی ذکر کیا ہے، کہ ایک صاحب آ رہے تھے، ان کے دوست نے دیکھا کہ چہرے پر کچھ سیاہی لگی ہوئی ہے، تو یہ دوست پوچھے کیا ہے بھائی، کیا چہرے پر سیاہی لگی ہوئی ہے، کالے کالے دھب۔ تو اس دوست نے کہا، ارے ایسی بات ہے کہ آپ فوراً اپنے جیب سے دستی نکالی، چہرہ صاف کرنے لگے اور وجہ یہ بتائی چہرے کے کالے ہو جانے کی کہ بیگم ہماری گھر جا رہی تھیں، یہ میرے لیے بڑا خوشی کا موقع تھا۔ 1 مہینے 2 مہینے کے لیے تشریف لے جا رہی تھیں، بڑی خوشی کا موقع تھا کہ میں نے ان کو رخصت کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن بھی میں نے ان کو رخصت کرنے کے لیے ٹرین میں بٹھا دیا، اور ٹرین ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، تاخیر ہو رہی تھی۔ میں بڑے تناؤ میں تھا کہ کہیں بیگم اتر کے واپس نہ آ جائیں۔ اتنے میں ٹرین نے سیٹی بجائی، نکلنے کا اعلان کیا، تو میں خوشی سے پاگل ہو گیا، اور جا کر جس ڈبے میں محترمہ تشریف فرما تھیں اس ڈبے کے بوسے لینے لگا۔ میں اتنا خوش ہو گیا میں، تو اس ڈبے کا جو میل ہے وہ شاید میرے چہرے پر لگ گیا ہوگا۔ یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ جو انسان بیوی سے پریشان ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ اس کی زندگی کس نوعیت سے گزر رہی ہوگی۔ ایسے پہلوان بھی ہم نے دیکھے ہیں جن کے بازو کافی سخت اور مضبوط ہیں، کئی قسم کے فنون مارشل آرٹ سے وہ واقف تھے، لیکن میڈم کے سامنے وہ بالکل
ایک ہارے ہوئے آدمی کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، غالباً اب آج شاید ہماری سننے والیوں میں خواتین نہیں ہیں، آپ ان تک پہنچ کر ان کے تعلق سے کچھ باتیں، آپ نے اکثر اپنے حقوق تو سنے ہوں گے کہ مردوں کو کیا حق ادا کرنا چاہیے عورتوں کا۔ اس سلسلے میں نے بہت کہا ہے، ایک آیت بہت زبردست آیت ہے، یعنی مردوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ اے ایمان والو اپنی بیویوں سے ڈرتے رہنا۔ یہ دیکھیے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے مسلسل ڈرتے رہنا۔ ڈرتے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ان کے مار کھانے سے خوف خزدہ ہونا ہے، بلکہ کبھی ان کے ساتھ اچھے روابط میں بھی محبت میں حدود پھلانگ کر ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں بیوی کے بچوں کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد جو خطرناک فتنہ جو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فتنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف اچھا راستہ ہوتا ہے، اس راستے پہ آپ چلنا چاہتے ہیں، لیکن ادھر سے ایک پرکشش چیز ہے جو آپ کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے، تو آپ بیچ میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس سیدھے راستے کو اختیار کیا جائے اور اس پرکشش فتنے کو اختیار کریں آپ دونوں کے درمیان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر قسم کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ مثال کے طور پر تمہارے دل میں دولت کی محبت ہے، ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ دل سے دولت کی محبت نکال سکتے ہو، دنیا کی محبت نکال سکتے ہو، دشمنیاں نکال سکتے ہو، ہر چیز ختم کر سکتے ہو، لیکن سب سے بڑا فتنہ میرے بعد جو چھوڑ کے میں جا رہا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ ما ترکت بعدی فتنتن، فتنہ نہیں چھوڑا میں نے میرے بعد کوئی فتنہ اشد علی الرجال من النساء، عورتوں کے مردوں کے اوپر وہ فتنہ بہت سخت ہوگا، اس سے بچنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اشد علی الرجال من النساء، عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر کوئی اور فتنہ میں چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں۔ تم اچھے ہونا چاہتے ہو تو آرام سے اچھے ہو سکتے ہو، دل سے ہر قسم کے شہوات خواہشات دور کر سکتے ہو، لیکن اس فتنے سے بچنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہے۔ ایک فتنہ ہے، بیوی کی حیثیت سے بھی فتنہ ہے، کئی رشتوں کی حیثیت سے بھی یہ خاتون فتنہ ہے۔ ما ترکت بعدی فتنةً اضر علی الرجال من النساء، اشد، یہ ایک جگہ لفظ اشد کا بھی آتا ہے، ایک جگہ لفظ اضر، ضرر رساں، نقصان پہنچانے والا جو فتنہ ہے میرے بعد یہ خواتین کا فتنہ ہے۔ تو یہ بات کہی گئی، اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں کہا اے ایمان والو اپنی بیویوں اور اولاد سے ڈرتے رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، یہ تمہارے عدو ہیں، دشمن ہیں۔ کون؟ تمہارے بیوی اور تمہارے بچے۔ ایک صاحب کمرشل ٹیکس آفیسر تھے ایک بہت بڑے شہر میں، روزانہ اتنے پیسے لے کر آتے تھے، خود اپنے لیے کچھ اچھا کھاتے پیتے نہیں تھے، اچھا پہنتے اوڑھتے نہیں تھے، گھر بھی بہت ہی سادہ تھا ان کا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں کیسا ہوں، جیسے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں، میں موٹا جھوٹا کھا لیتا ہوں اور معمولی کپڑے پہن لیتا ہوں، مجھے اپنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اتنے سارے پیسوں کی، لیکن جب بیوی بچوں کا خیال آتا ہے تو مجھے یہ پیسے لینے پڑتے ہیں، ان کی فلاح کے لیے، ان کی کامیاب زندگی کے لیے، بیوی بچوں کی خوشی کے لیے مجھے اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہاں دیکھا آپ کتنا بڑا فتنہ ہے بیوی بچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تمہارے بیوی تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، مسلسل الحذر کرتے رہنا، ڈرتے رہنا، کانپتے رہنا ان کے بارے میں۔ کبھی ان سے دشمنی کر کے، ان کو ناراض کر کے بھی تم اپنی عاقبت بگاڑ سکتے ہو، کبھی ان کی محبت میں حد سے آگے بڑھ کر بھی تم اپنی عاقبت برباد کر سکتے ہو۔ فاحذروہم، حذر اور خوف میں فرق یہ ہے کہ حذر ایک ایسا خوف کا جذبہ ہے کہ وہ آپ سے چھوٹے نہ۔ خوف کا ایک جذبہ آتا ہے، ریلا آتا ہے، نکل کے چلا جاتا ہے، لیکن یہ مسلسل خوف کی ایک نفسیات اپنے اوپر مسلط کرے رہنے کو الحذر کہا۔
بولتے ہیں نا اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو کلیجہ الحذر کرنے لگا، یعنی مطلب آدمی بچنا چاہتا ہے نہیں بچتا، بچنا چاہتا ہے نہیں بچتا، ایک قسم کی کشمکش جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں الحذر کرنا۔ فاحذروہم، ان سے مسلسل خوف کھاتے رہنا۔ پھر کیا کرنا؟ ان تعفو، انہیں معاف کرتے جاؤ، وتصفحوا، ان سے درگزر کرتے جاؤ، وتغفروا، یہ ان کے عیوب کو چھپاتے جاؤ، یہ ساری باتیں مردوں سے کہی گئی ہیں۔ قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں ہی کو تاکید کرتا ہے، عورتوں کو اس سلسلے میں کچھ بولتا نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ مظلوم ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کی ہے۔ دو صفات بیان کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک تو مردوں کے لیے کہا، وہ آیت ہے کہ یہ تمہارے لیے بڑا فتنہ ہے، تم ان سے مسلسل ڈرتے رہنا، یہ مردوں سے کہا گیا۔ انہیں معاف کرتے جانا، ان سے درگزر کرتے جانا، ان کے عیوب کو چھپاتے جانا، یہ نصیحت مردوں کو اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ عورتوں کے تعلق سے یہ بات کہی ہے، فالصالحات، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، بہترین دولت دنیا کی، بہت ساری چیزوں سے آدمی خوشی حاصل کرتا ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، اچھا گھر بنا لیتا ہے، باغیچے وغیرہ ہیں، ان سب سے استمتاع کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں انسان کو روحانی خوشی میسر نہیں ہونے دیتی۔ روحانی خوشی، قلبی سکون جو آتا ہے وہ صرف اور صرف بیوی سے حاصل ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں ایک تصور تھا، بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، شوہر کام کرنے جاتے تھے، شام کو جب کام سے واپس آتے تو بیگم صاحبہ بیوی اپنے شوہر کی توجہ اپنی طرف ہو، وہ آ کے ہمیں منائیں، وہ آ کے ہماری کیا کہتے ہیں وہ دل جوئی کریں۔ وہ کیا کرتی تھیں؟ آنگن میں بیٹھ جاتی تھیں اور کچھ کام کرنے لگ جاتی تھیں، اور شوہر باہر سے آ کر انہیں مناتے تھے، سجن آئے تو منڈوے سے نکل کے باہر بیٹھوں گی، بہانہ کر کے موتیاں کا پیرونے ہار بیٹھوں گی۔ ایک لمبی دکھنی نظم ہے یہ۔ پھر وہ آتے یہ قسم کا، وہ دن بھر کا تھکا ماندہ اپنے سارے غم بھول جاتا، اور اپنے گھر آ کر اپنی بیوی سے وہ تسکین، وہ سکون حاصل کرتا کہ سارے غم اس کے غلط ہو جاتے، بھول جاتا۔ آج وہ معاملہ نہیں ہے۔ ایسے لاکھوں واقعات ایسے ہیں کہ انسان اپنی بیویوں سے بہت پریشان ہے، اور بیویاں اپنے شوہروں سے پریشان ہیں۔ تو شوہروں کے لیے جو نصیحت آپ نے سنی، خواتین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں کہیں۔ فالصالحات، اللہ نے پیارے نبی نے کہا نا نیک عورت۔ اب نیک عورت کون ہے؟ اس میں دو چیزیں ہونا ہے، قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ دو ہی جملے فرمائے، دو صفات بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ عورت کے اندر یہ دو چیزیں ہوں تو کافی ہیں اور کچھ نہیں۔ اور ان کی تفصیلات اس میں جیسے کہ کوزے کو، سمندر کو کوزے میں جو بھر دیا گیا جاتا ہے، وہ باتیں کہی گئی ہیں۔ فالصالحات، صالح عورتیں، نیک عورتیں کون ہیں؟ قانتات، قانتات ہوتی ہیں۔ یہ قنطہ کا جو لفظ ہے بہت زبردست، اس کے اندر معنی کی گہرائی ہے، پوری زندگی کو گھیر لیتا ہے یہ معاملہ۔ قانتات، نیک عورتیں، صالح عورتیں قانتات ہوا کرتی ہیں۔ اور قانتات کون ہیں؟ قنطہ کے معنی ہوتے ہیں عاجزی، انکساری اختیار کرنا، بنیادی معنی اس کے عاجزی۔ نماز پڑھنے والوں کو کیا ہے؟ قانتین للہ، اللہ کے سامنے کھڑے جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہی بات کہی گئی ہے، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے قنوت اختیار کرو۔ قنوت کا مطلب ہوتا ہے عاجزی اختیار کرو، کیونکہ انسان اللہ کا غلام ہے، بندہ ہے، تو لازم ہے کہ اس کے لیے اپنے آقا کے سامنے عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو فالصالحات قانتات، یہ عورت کی مزاج یہ ہونی چاہیے، عورت کا مزاج کہ وہ قانت ہونا چاہیے، یعنی اس کی طبیعت میں عاجزی ہونا چاہیے۔
عاجزی نہ ہو، فخر و تکبر کی بات ہو، یہ عورت وہ عورت نہیں ہے جو قرآن مجید کہتا ہے کہ صالح ہے، وہ نمازیں پڑھتی ہو، وہ اگر عاجزی اور انکساری اس کے اندر نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ صالح عورت نہیں ہے۔ فالصالحات قانتات، نیک عورت قانت ہوتی ہے۔ اس میں دونوں معنی ہوتے ہیں، ایک معنی تو کثرت سے اللہ کو ماننے والی اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھانے والی، عاجزی اختیار کرنے والی، اور شوہر کے سامنے بھی عاجزی اور مسکنت ظاہر کرنے والی، یہ نیک عورت ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات، یہ دیکھیں یہ دو صفات میں سے جو پہلی صفت ہے وہ چیز عورت کا زیور ہے، چونکہ ایک کمزور مخلوق ہے، ایک حسین مخلوق ہے، ایک نازک مخلوق ہے، اس کے اندر یہ چیز بالکل مناسب ہوتی ہے کہ وہ عاجز رہے، اس کی گفتگو میں نرمی رہے، اللہ کے سامنے بھی اللہ کے حقوق بھی ادا کرتی ہو۔ جو عورت نماز نہیں پڑھتی وہ قانت نہیں ہو سکتی۔ مرد نماز چھوڑتا ہے نا تو وہ اس کے اندر ایک قسم کا تکبر ہوتا ہے بحیثیت مرد کے، اس کے ہارمون، اس کا غرور، تکبر، اس کی باڈی کا بناوٹ، اس کے مسلس کا طاقتور ہونا، وہ اگر نماز چھوڑتا ہے تو پھر بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ وہ، لیکن عورت آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کی عورتیں باقاعدہ برابر صبح میں دیکھیں گے آپ وہ ان کے جو بھی مراسم ہوتے ہیں عبودیت کے وہ انجام دیتے نظر آتے ہیں۔ شوہر نامدار کرسی پہ بیٹھے پیپر پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ لا کے کھلاتی ہے، کھا لیتے ہیں، پھر پیپر دیکھتے ہیں۔ یہ معاملہ مردوں کا نہیں ہوتا، عورتوں کے اندر عاجزی، انکساری ان کا اعلیٰ ترین جوہر ہوتا ہے، زیور ہوتا ہے، حسین زیور ہوتا ہے۔ تو نماز پڑھنا یہ بھی قنوت ہے۔ جو عورت نماز نہیں پڑھتی وہ عورت بڑی ہی غلیظ عورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کی اپنی فطرت سے بھی اس نے بغاوت، اللہ کے سامنے نہیں جھکتی، نماز نہیں پڑھتی، ایسی عورت اچھی عورت نہیں ہوتی۔ دوسری صفت، دوسرا اس کی یہ عاجزی اپنے شوہر کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر نسائکم من اہل الجنہ، بخیر نسائکم من اہل الجنہ، الا اخبرکم، کیا میں تمہیں بتاؤں تم میں سے بہترین نساء عورتیں، بہترین عورت جو جنت والوں میں سے بھی ہو، جنت والوں میں کی بہترین عورت۔ دیکھا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عورت کی خصوصیات یہ ہیں کہ الودود، وہ اپنے شوہر سے بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہے، اللدود، الولود، اللدود، بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہوتی ہے اور اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہے، العود لزوجها اذا ظلمت، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو پلٹ کر بار بار عورت پلٹ کے مرد کے پاس آئے۔ عود عید بولتے ہیں نا، ہم لوگ عید مناتے ہیں، عید کا مطلب ہوتا ہے وہ دن جو بار بار آتا ہے۔ آج انشاءاللہ آپ نے رمضان منایا تو پھر اگلے برس بھی انشاءاللہ رمضان آئے گا، ہم زندہ رہیں تو اس سے متمتع ہوں گے، ان خوشیوں سے بہرور ہوں گے۔ تو عود کے معنی بھی وہ ہوتے ہیں کہ وہ شوہر کے پاس بار بار پلٹنے والی ہوتی ہے، اسے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً وہ اپنے شوہر کے پاس پلٹنے والی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی اس سے کوئی بھول چوک ہو جائے جس سے شوہر ناراض ہو جائے تو وہ شوہر کے پاس جائے گی، خیر نسائکم من اہل الجنہ، تمہاری عورتوں میں سے سب سے بہتر عورت جو جنتیوں میں بھی بہتر عورت ہوگی وہ کون ہوگی؟ العود لزوجہا، اپنے شوہر کے پاس پلٹے گی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے گی اور کہے گی کہ آپ مجھے معاف کریں، عاجزی، انکساری اس کے اندر ہو، اور کہے کہ میں ایک دانہ اپنے منہ میں نہیں لینے والی جب تک کہ آپ حتی ترضا، آپ راضی نہ ہو جائیں، آپ مجھے معاف نہ کر دیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قانت عورت کی صفات بیان فرمائے ہیں۔ قانت
اذا ظلمت، کبھی کوئی ظلم کر دے، عورت جذباتی ہوتی ہے، کبھی کچھ بول جاتی ہے، کبھی کچھ کر جاتی ہے، اس کی جذباتیت کا یہ ایک مظہر ہے، اور یہ اس کے لیے ایک زینت کی بھی چیز ہے اس کی جذباتیت، لیکن فوراً اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میں نے کچھ غلط کر دیا ہے، اور وہ شوہر کے پاس عود کیا آئے گی، لوٹ کر آئے گی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لے گی اور معافی مانگے گی، آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کرے گی، اور کہے گی کہ نہیں میں کھانا نہیں کھانے والی جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ تو یہ قانت ہوتی عورت کا مزاج، عجز، عورت کا مزاج عاجزی، عورت کا مزاج نرمی۔ کسی عورت میں اکھڑ پن ہو تو وہ قانت نہیں ہو سکتی، متکبرانہ انداز ہو تو وہ قانت نہیں ہو سکتی۔ تو قانت کے اندر دونوں معنی، اپنے رب کے سامنے زیادہ سے زیادہ کھڑی ہونے والی ہو، اور اپنے شوہر کے لیے بھی وہ عاجزی کا مظاہرہ کرنے والی۔ دوسری صفت ایک بیان فرمائی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورت کون ہے؟ حافظات للغیب، شوہر کے غیاب میں، شوہر موجود نہیں ہے تو اس کی غیاب میں، اس کی غیر موجودگی میں اپنی حفاظت کرے۔ حفاظت کرنے والی، حفاظت کتنی؟ اس کی عصمت کی حفاظت۔ ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، شوہر کسی وجہ سے کمانے کہیں چلا جاتا ہے اور جا کر یہ سمجھتا ہے کہ میں تو گھر پہ نہیں ہوں، میں اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھوں، اس لیے وہاں سے پیسے بھیج رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں قدموں میں لغزش آ جاتی ہے، غیر مردوں کی جانب راغب اور مائل ہو جاتے ہیں، معاملات بہت آگے نکل آتے ہیں، تو وہ عورت صالحات میں سے نہیں ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، شوہر کے غیاب میں، شوہر کی غیر موجودگی میں وہ اپنی عصمت کی، اپنے حسن کی حفاظت کرے گی۔ وہ دوسرا اس کے مال کی حفاظت کرے گی، تیسرا اس کے رازوں کی حفاظت کرے گی۔ عام طور پر شوہر اور بیوی میں کوئی ایسا پردہ حائل نہیں رہتا، اس میں کچھ بہت ساری راز کی باتیں ہو جاتی ہیں، ان باتوں کا تذکرہ بھی کہیں اور ہونا نہیں چاہیے۔ تینوں باتوں کا لحاظ رکھیں۔ کتنی مختصر دو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے نیک عورت کے۔ کون ہے نیک عورت؟ قانتات ہے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اس کے مال کی حفاظت۔ مال کی حفاظت بھی بڑی اہم چیز ہے۔ مال کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں گھروں میں چیزیں ضائع ہوتی نظر آتی ہیں، یہ بھی ایک مال کا ضیاع ہے۔ کھانا پکا دیا زیادہ سے اور صبح کو بچا تھا پھینک دیا، یہ بھی مال کے ضیاع میں آتا ہے، مال کی بربادی میں آتا ہے۔ یہ جو چیز منگائی جاتی ہے جب تک وہ خرچ نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، منگا کر رکھنا، اس کو ضائع کرنا، پھر ان کو پھینک دینا، یہ بھی حافظات للغیب نہیں ہے۔ شوہر کے مال کی حفاظت، اپنے عصمت کی حفاظت اور شوہر کے رازوں کی حفاظت بھی اللہ تبارک تعالیٰ ایسی عورت کو صالح عورت قرار دیتا ہے۔ تو یہ بڑی مختصر باتیں ہیں، لیکن اگر ہماری خواتین یہ دو اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیں، یہ لفظ قنوت بہت زبردست قنوت ہے، عاجزی ہے، تو شوہر کے نگاہوں میں وہ عورت سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ غرور اور تکبر کا انداز نہ ہو، اس کے اندر نسوانیت کا اعلیٰ معیار پایا جاتا ہو، تو یہ عورت شوہر کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے، اور ایسی عورتوں سے ان کے شوہر خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو شادی کا مقصد بیان فرمایا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شادی اس لیے کرو کہ تم سکون کے ساتھ رہو، اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، یہ مقصد حاصل ہوگا۔ نہیں تو پھر ایسی صورت میں دیکھیے وہ انسان اس زمین کے اوپر بھی پریشانی اور جہنم کے حالات سے دوچار ہوگا۔ تو یہ دو صفات اگر ہماری عورتیں سامعین میں نہیں ہیں تو آپ پہنچ کر اپنی بیویوں کو بتائیں کہ بہترین عورت جو جنتی عورتوں میں بھی بہترین عورت ہے وہ کون ہے؟ بار بار وہ شوہر کو منانے والی ہو، اپنے اندر نرمی پیدا کرنے والی ہو،
اللہ کا حق ادا کرنے والی ہو اور شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہو، شوہر کے مالوں کی حفاظت کرنے والی ہو، اور شوہر کی امانت جو ہے عصمت اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں شادی شدہ عورت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ ہے المحصنات۔ حصن کہتے ہیں قلعہ، عربی زبان میں فورٹ، قلعہ۔ شوہر کے حصن میں وہ عورت آ جاتی ہے، تو وہ شوہر کے حصن کو، شوہر کے قلعے کو توڑے نہ۔ والمحصنات کہتے ہیں والمحصنہ۔ تو جو عورت شادی کر لیتی ہے وہ گویا کہ اس کے اطراف شوہر نے قلعہ بنا دیا ہے، وہ قلعے کی دیواروں کو ڈیمیج نہ کرے، اس قلعے کی وہ حفاظت کرے۔ تو یہ دو کام اس کو کرنے ہیں۔ کیا کام کرنے ہیں؟ قانتات، اللہ کے سامنے بھی عبادت گزار ہو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ شوہر سے تعلقات رکھیں، وہ اونچی آواز سے نہ بولے۔ کوئی عاجز انسان اونچی آواز سے بات نہیں کرتا، عورت کے لیے بہت عیب دار چیز ہوتی ہے۔ دوسرا، اس کے مالوں کی حفاظت، اپنی عصمت کی حفاظت اور شوہر کے رازوں کی حفاظت، یہ تینوں بھی حفاظت میں آتے ہیں۔ یہ دو اوصاف اگر عورت پیدا کر لے تو وہ جنتی عورت ہوتی ہے، بہترین عورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عام طور پر ہمارے ہاں خواتین کے تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ مساجد میں عموماً اجتماعات میں عموماً مرد شرکت کرتے ہیں، دین کی کچھ باتیں سیکھ لیتے ہیں، مگر خواتین کے تربیت، ان کی دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، اس وجہ سے بڑی مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے، مسلمانوں میں شعور آیا ہے، ہماری اس مسجد میں بھی خواتین کے لیے اصلاح اور ان کی تربیت کا بھی موقع فراہم کیا گیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ بہرحال خواتین کی تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان میں یہ دو اوصاف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔